کتاب میں تحریف راہ پا گئی، اگر اور بھی حافظ ہوتے تو تحریف کبھی بھی راہ نہ پاتی، لیکن اس امت کو یہ اعزاز بخشا گیا۔ 7 سال کا بچہ ہے، پورا قرآن سینے میں موجود ہے۔ کہا مالک وہ امت میری امت کر دے جس کے لوگوں کو تو یہ نبیوں والا اعزاز عطا فرمائے گا۔ قال تلک امت احمد، کہا یہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا سوال، اللہم انی اجد فی الالواح امتا یجعلون الصدقۃ فی بطونہم ویجرون علیہا۔ مالک میں نے ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا وہ صدقے کا مال خود کھائیں گے اور ثواب بھی خود پائیں گے۔ پچھلی امتوں میں جانور ذبح کرو جنگل میں پھینک دو، بجلی اترے گی کچھ لے گی، قبول ہو گیا، چھوڑ دیا تو برباد ہو گیا۔ لیکن اس امت میں ایسا نہیں، جانور ذبح کرو، اگر صدقہ نافلہ ہے خود کھاؤ، اپنے بچوں کو کھلاؤ، اگر واجب ہے تو پھر کسی اپنے غریب بھائی کو دے دو، وہ بھی خود کھانا ہوگا۔ تو یہ ایسی امت کے جو صدقے کا مال خود کھائے گی، یہ عجیب ماجرا ہے کہ بروز عید قربان وہی ذبح بھی کرے ہے، وہی لے ثواب ملتا۔ کہا مالک تو امت میری امت کر دے۔ قال تلک امت احمد، کہا یہ تو میرے پیارے احمد۔ اگلا سوال، اللہم انی اجد فی الالواح امتا یاکلون الفیع فاجعلہم امتی۔ قال تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا مالک میں نے الواح دعات میں ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا جو مال فیع کو استعمال میں لا سکے۔ کفار کے مقابلے میں جہاد کیا، جو مال چھوڑ کے کافر بھاگے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، پچھلی شریعتوں میں بھی شریعت میں بھی جائز۔ لیکن کفار کے مقابلے میں مسلمانوں نے پیش قدمی کا آغاز کیا، کافر پہلے بھاگ گئے، لڑائی کی نوبت نہ آئی، تو جو وہ مال چھوڑ کے بھاگے اس کو مال فیع کہتے ہیں، پچھلی شریعتوں میں جائز نہیں تھا، اس پہ محنت نہیں کی، تم کیوں استعمال میں لاؤ، لیکن اس امت کے لیے وہ بھی جائز رکھا گیا۔ کہا مالک وہ امت میری امت کر دے۔ قال تلک امت احمد، کہا یہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ اگلا سوال، اللہم انی اجد فی الالواح امتا اذا ہم احدہم بحسنۃ فلم یعملها کتبت لہ حسنۃ واحدۃ وان عملها کتبت لہ 10 حسنات فاجعلہم امتی۔ قال تلک امت احمد، کہا مالک میں نے الواح میں ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا اگر ان میں سے کوئی شخص نیکی کی نیت کرے گا، ابھی نیکی کی نہیں، محض نیت کی، نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی گئی، اور اگر وہ نیکی کر لیتا ہے، ایک کرتا ہے، لکھی 10 جاتی ہے، وہ امت میری امت کر گئی۔ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ فقط نیت سے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ روایات میں آتا ہے کل قیامت کے دن ایک شخص نامہ اعمال کھولے گا، حج لکھے ہوں گے، عرض کرے گا مالک میں نے تو حج کیے ہی نہیں، میرے نامہ اعمال میں حج کیسے لکھے گئے؟ فرمایا تو نے حج تو نہیں کیے، لیکن جب حاجیوں کے قافلے جاتے تھے تیرا دل تو تڑپتا تھا نا، ہم نے تیری اس تڑپ کو دیکھ کر تیرے نامہ اعمال میں حج لکھ دیا۔ تو مومن جب نیکی کی نیت کرتا ہے، نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ آپ اہل علم بیٹھے ہیں، بتائیے بدر کے شرکاء کی تعداد والا کتنی تھی؟ 313، لیکن تاریخ اٹھا کے دیکھو 313 نہیں تھی، 305 تھی۔ 8 صحابہ ایسے ہیں جو لڑائی میں شریک نہیں تھے، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر 6 صحابہ جو لڑائی میں شامل ہی نہیں ہوئے، لیکن جب مال غنیمت بٹا تو ان کو برابر کا حصہ دیا گیا، اور 313 کی تعداد پوری ہوتی ہی تب ہے جب ان 8 صحابہ کو شامل کرتے ہیں، جبکہ یہ لڑائی میں شامل ہوئے ہی نہیں، بدر میں پہنچے ہی نہیں، تو پھر ان کو کیوں شامل رکھا گیا؟ اس لیے کہ یہ گھروں سے لڑائی کی نیت کر کے نکل پڑے تھے، وہ کسی وجہ سے واپس کر دیا گیا، لیکن ان کی نیت پر ان کو ثواب بھی دیا گیا اور ان کی شمولیت بھی سمجھی گئی اور مال غنیمت میں حصے دار بنایا گیا۔ تو مومن جب نیت کرتا ہے، نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جاتا ہے، اور اگر وہ عمل کر لے، وَإِنْ عَمِلَهَا، اور اگر وہ اس نیکی پہ جس کا عزم اس نے کیا ہے عمل کر لے، کتبت لہ 10 حسنات، وہ اس نے کی تو ایک ہے لیکن لکھی 10 جاتی ہے۔ کیسی کرم نوازی! آج تو ڈبل شان نے ڈگڈگی بجائی، پوری قوم پیچھے بھاگ گئی، اللہ 10 گنا کا وعدہ دے رہا ہے۔ آؤ تو صحیح اس کے راستے کے اندر، اس کی راہ کے مسافر تو بنو، اس کے احکام پہ چلو تو صحیح۔ آج کیسی ہمارے اندر غفلت آئی، یہ دکھ بھری کہانی ہے۔ آج مسلمان جس جگہ پہ چلے گئے ہیں، سود کا 1 درہم 70 مرتبہ زنا سے بدتر ہے، لیکن ساری قوم بھول گئی۔ میں تو اس دن کہا تھا وزیر آباد میں بھی
کہ دجال اگر اب آ جائے تو ہماری قوم کا اکثر حصہ دجال کے ساتھ ہوگا. یعنی اگر وہ اس حالت میں آ جائے جو ہماری اس وقت حالت ہے، کم از کم ہم کو مضبوط رہنا چاہیے اور اللہ رسول پر توکل اور بھروسہ رکھنا چاہیے اور کبھی بھی ہمیں اس کے حکموں کو نہیں توڑنا چاہیے. تو اللہ نے 10 گنا کا وعدہ دیا، اگر کوئی میرے راہ میں 1 خرچ کرے تو میں اس کو 10 دوں گا. 1 نیکی کرے 10 کا ثواب دیا جاتا ہے. یہ اس کا دیا ہوا وعدہ ہے اور اس کے وعدے سچے ہیں. اب بتائیے، نمازیں تو فرض ہوئی تھی 50، لیکن ہم پڑھتے کتنی ہیں؟ 5. اللہ توفیق عطا فرمائے تو 5 نمازیں پڑھتے ہیں جبکہ فرض 50 ہوئی تھی. لا تبدیل لکلمات اللہ، اس کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی. اور یہاں 9 مرتبہ تبدیلی نظر آ رہی ہے. ہر بار جاتے ہیں اور 5 نمازیں جو ہے وہ معافی ہو جاتی ہے. پھر جاتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ چاہیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، انی بلوت بنی اسرائیل، میں نے بنی اسرائیل کو آزمایا ہوا. 50 یہ نہیں پڑھ پائیں گے، تجربہ رکھتا ہوں امت کا. گئے، بار بار گئے. لوگ یہ بھی کہتے ہیں مرنے کے بعد کوئی مدد نہیں کر سکتا. میں تو کہتا ہوں کہ یہ 50 سے جو 5 ہوئی ہیں یہ حضرت موسیٰ کی مدد سے ہوئی ہیں. اگر وہ درمیان میں شامل نہ ہوتے تو پھر 50 ہی پڑھنی پڑتی. ہمارے لیے 5 بھی بوجھ بنی ہوئی ہیں. تو 5 نمازیں 50 فرض کی، پڑھتے 5 ہیں. تو اللہ کی تو باتیں تبدیل نہیں ہوتی. یہاں 9 مرتبہ تبدیلی، تو جواب کیا ہوگا؟ یہی ضابطہ دیا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. 1 کرو گے 10 کا ثواب دیں گے. اللہ کی باتیں نہیں بدلتی. تم 5 پڑھو گے ثواب ہم 50 کا ہی عطا فرمائیں گے. یہ ہے اس کا ضابطہ جو اس نے مومنین کے لیے رکھا ہوا ہے. بلکہ اگر انسان کو اس کا اذعان و یقین ہو تو پھر اس کا اظہار بندہ دنیا پہ دیکھے. اگر انسان کا اندر پختہ ہو. حضرت رابعہ بصریہ سلام اللہ علیہ کا نام کون نہیں جانتا؟ طریقت میں بڑا معتبر نام ہے. تصوف کی دنیا میں آپ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. آپ کے ہاں مہمانوں کا اکثر آنا جانا لگا رہتا تھا اور فقیر کا مزاج ہوتا ہے کہ اس کا چولہا گرم ہی رہے اور لوگ آتے ہی رہے. حضرت بابا بلے شاہ فرماتے ہیں نا، اٹ کھڑک کے دکڑ وجے تتا ہوئے چولہا، آن فقیر کھاتا جامن راضی ہوئے گلا. یہ فقیر کا مزاج ہوتا ہے. آج کل تو فقیر مانگت ہو گئے نا، وہ لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھتے ہیں. ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشنی. قوم بِإِذْنِ اللہ جو کہہ سکتے تھے رخصت ہوئے، رہ گئے قبروں پہ مجاور اور گور کن. میراث میں آئی ہے مسند ارشاد ان کو، زادوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن. نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن. آج تو مہاجنے ہیں، ورنہ فقیر کا مزاج جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خیرات کرنے والا اور بانٹنے والا. حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ آدھا فقر خلق خدا کی خدمت کا نام ہے. لوگوں سے خدمت کروانا نہیں، لوگوں کی خدمت کرنا، یہ آدھا فقر ہے. تو حضرت رابعہ بصریہ کے ہاں مہمانوں کا آنا جانا رہتا تو ان کی خدمت بھی چلتی تھی. ایک دن رات گئے، کچھ مہمان آئے. خادمہ نے بتایا کہ مہمان زیادہ ہیں اور باورچی خانے میں روٹی صرف 1 پڑی ہوئی ہے، تو آپ ارشاد فرمائیں کیا کیا جائے. فرمایا جاؤ اس روٹی کو لو اور باہر فقیر کوئی گلی میں ہو تو اس کو خیرات کر دو. خادمہ نے روٹی پکڑی اور گلی میں فقیر کو خیرات کر دی. 2 لمحے گزرے پہ کہ دروازے پہ دستک ہوئی. پوچھا من علی الباب، دروازے پہ کون؟ کہا فلاں آقا کا بھیجا ہوا غلام، میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا دیا. خادمہ نے وصول کی، حضرت رابعہ کے سامنے رکھا. انہوں نے کپڑا اٹھایا، گنا تو 5 روٹیاں تھی. کہا اس کے آقا نے کسی اور گھر بھیجا ہے، غلطی سے ہمارے گھر آ گیا، یہ کھانا ہمارا نہیں ہے. کھانا واپس کر دیا گیا. پھر دروازے کو دستک ہوئی. پوچھا کون؟ کہا فلاں کا بھیجا ہوا غلام، میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا. خادمہ نے وصول کیا. حضرت رابعہ نے کپڑا اٹھایا، گنا تو 7 روٹیاں تھیں. کہا یہ کھانا بھی ہمارا نہیں، اس کے آقا نے کہیں اور بھیجا ہوگا، یہ ادھر آ گیا. 2 لمحے گزرے، پھر دروازے کو دستک ہوئی. پوچھا من رق الباب، دروازے کو کس نے کھٹکھٹایا؟ کہا فلاں کا بھیجا ہوا غلام، میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بھیجا اور تاکید کی ہے حضرت رابعہ کو دے کر آنا ہے. خادمہ نے وصول کیا. حضرت رابعہ نے کپڑا اٹھایا، گنا تو 10 روٹیاں تھی. کہا ہاں ہاں یہ کھانا ہمارا کھانا ہے. کہا پہلے بھی 2 بھی تو آپ کا انعام لیتے تھے. کہا اللہ کا وعدہ نہیں جو 1 دے میں 10 دیتا ہوں. پہلے 5 تھی پھر 7 تھی. میں نے کہا میرے مالک 10 پوری کرے گا تو تیری بندی وصول کرے گا. کہا اے اللہ وہ امت میری امت کر دے. قالا تلک امت احمد، کہا یہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے. حدیث بڑی طویل ہے، بڑے وقت کی نزاکت کا لحاظ رکھیں. بس ناول پہ اکتفا نہ
نہ کریں بلکہ بات سنتے چلے جائیں. بات کر رہا تھا کہ کہا اے اللہ وہ امت میری امت کر دے. حدیث بڑی طویل ہے. وہ اگر گناہ کا ارادہ کریں گے نہیں لکھا جائے گا, کریں گے تو ایک لکھا جائے گا, توبہ ہوگی تو وہ بھی مٹا دیا جائے گا. علماء کے سینے بڑے کشادہ ہوں گے, دجال کے ٹکڑے کریں گے. لمبی حدیث ہے. ہر سوال کے جواب میں یہی جواب تھا, دل کا امت احمد. کہا یہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے. اب دیکھو اب حضرت موسیٰ نے کیا کیا کہا, جس مقصد کے لیے میں نے لمبی تمہید مانی. کہا اللہم اجعلنی من امت احمد. اے اللہ وہ امت میری امت نہیں کرتا, تیری مرضی مجھے اس نبی کی امت سے کر دے. دیکھیے اللہ کے محبوب کی امت میں ہونے کے لیے نبی آرزو کر رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواروں کہا لوگوں میں جا رہا ہوں اور میرے بعد کوئی آئے گا, چلو نام بھی بتا دیتا ہوں. مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حواری اٹھا, حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ ہر مرید کا خیال ہوتا ہے نا کہ میرے پیر سے افضل کون ہے, ہر شاگرد کا خیال ہوتا ہے میرے استاد سے بہتر کون ہے, اور ہر امتی سوچتا ہے میرے نبی سے بہتر کون ہے. وہ تو بدبخت ہے نا جو کلمہ بھی پڑھتا ہے اور عیب بھی نکالتا ہے. محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں ہوتا, اصل منافق جانی اس کو جھوٹے پیار جتاؤں. سن دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرماؤں, آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آتا. عیب ہو بھی تو نظر, یہاں تو عیب ہے ہی. خلقت مبرئا من کل عیب, یہاں عیب ہے ہی نہیں. اور اگر بریلی کے تاجدار سے پوچھیں تو وہ فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان میں نقص جہاں نہیں. نقص تو بڑی دور کی بات ہے, یہاں نقص کا گمان بھی نہیں. تو محب کو محبوب کا عیب نظر, حب کا شیع یومی و یسب. حدیث ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے بندہ اس کی محبت میں اندھا بھی ہوتا ہے بہرا بھی ہوتا ہے. مطلب کیا, نہ تو اس کا عیب دیکھ سکتا ہے نہ اس کا عیب سن سکتا ہے. تو محب کی نظر میں محبوب کا عیب نہیں آتا. تو جہاں پیار ہو, جہاں الفت کا رشتہ قائم ہو جائے وہاں عیب ہو بھی تو نظر نہیں آتا. تو اس نے کہا یہ کتنی بدقسمتی ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ